اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت ہی کرٹیکل، بہت ہی ٹیکنیکل اور بہت ہی قابل غور ہے، اور آج کا جو سوال ہے وہ سوال مندرجہ بالا ان آیات سے متعلق ہے جس کا تلاوت ہم نے ابھی کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے ہی بارے میں ہم لوگوں کو آج غور و خوض کرنا ہے اور اس پر فکر کرنی ہے کہ سورہ قلم آیت نمبر 42 اور 43 میں جو آیت موجود ہے جس کی تلاوت ابھی ہم نے کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں اور اس میں کیا سوال ہیں۔ جس کا ترجمہ سب سے پہلے دیکھیے کہ جس دن ساق یعنی پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو اس وقت یہ سجدہ نہ کر سکیں گے، اس وقت وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں اس وقت بھی دنیا میں سجدہ کی دعوت دی جاتی تھی جب وہ صحیح سالم تھے۔ ان دونوں آیات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساق یعنی پنڈلی کیا ہوتا ہے، ساق یعنی پنڈلی کے کھلنے سے کیا مراد ہے، یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے اور کیوں نہیں کر سکیں گے، آخر ان لوگوں کی نگاہیں کیوں جھکی ہوئی ہوں گی، ساق کیا ہے، پنڈلی کیا ہے، اور اس کے کھلنے سے کیا مراد ہے، وہ کون لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیوں نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں کیوں جھکی ہوئی ہوں گی۔ امید ہے سوال اچھے طریقے سے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو آئیے آج جو ہے اس نشست میں ایک تحقیقی گفتگو کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ ساق اور پنڈلی سے کیا مراد ہے اور وہ کیسے سجدے ہوں گے، اور سجدہ سے کیا مراد ہے، کیسے نہیں کر سکیں گے وہ لوگ، پھر نگاہیں کیسے جھکیں گی۔ اس پر ہم لوگ آج گفتگو کرتے ہیں، تھوڑا وقت نکال کر کے دیکھیے۔ اور اس موضوع کو ہم نے جو ہے ڈسکشن پینل میں جو ہے 10 سے 15 دن تک چلایا، اور مختلف بزرگوں اور لوگوں نے جو ہے اس پر اپنے اپنے تحقیقات پیش کیے ہیں۔ آئیے کہ اس کا جو ہے تبصراتی جائزہ لیتے ہیں، اور بعد میں پھر جو ہے انشاءاللہ آخر میں سرکار میم ہند شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خیالات کا اظہار کریں گے، اور اپنی باتیں بھی بیچ بیچ میں انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جناب مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں اس موضوع پر کہ جس دن ساق یعنی احوال قیامت کے ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور ان نافرمان لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان پر ذلت اور رسوائی و بدبختی چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں جب تھے تب سجدے کی دعوت ان کو دی جاتی تھی جبکہ وہ تندرست تھے، ان کے جسم توانا تھے، مضبوط تھے، لیکن انکار کرتے تھے وہ لوگ۔ اس وجہ سے ان کے کمر میں تانبے کا تختہ ڈال دیا جائے گا، اگر وہ جھکنا چاہیں تو بھی پھر بھی نہ جھک سکیں گے۔ جس طرح ایک آیت اور ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ساق کے ایک معنی پنڈلی کے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ساق کے معنی پنڈلی کے ہوتے ہیں، لیکن اس سے مراد قیامت کی سختی کو لیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر قوم دنیا میں جس کی عبادت کرتی تھی اسے ایک مثالی صورت میں لایا جائے گا، ہر قوم اپنے معبود کے ساتھ چلی جائے گی، صرف موحد باقی رہ جائیں گے۔ یہ رسول پاک کا ایک حدیث انہوں نے کوٹ کیا ہے
جس میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن ہر قوم دنیا میں جس کی عبادت کرتی تھی اسے ایک مثالی صورت میں لایا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جس کی وہ پوجا کرتے تھے اسی کی صورت ان کے سامنے لائی جائے گی، اور ہر قوم اپنے معبود کے ساتھ یعنی جو ان کا ایشور ہوگا، بھگوان ہوگا، اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ صرف جو موحد ہوں گے، جو حق والے لوگ ہوں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے، توحید کو سمجھنے والے، پہچاننے والے ہوں گے، وہ باقی رہ جائیں گے۔ اس حدیث میں بھی بڑے معنی ہیں غور کرنے کے لیے۔ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایسے رب کی عبادت کرتے تھے جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد ہوگا جب تم اسے دیکھو گے تو کیا پہچان لوگے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم پہچان لیں گے۔ تب ساق یعنی پنڈلی کھول دی جائے گی، ساق سے پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ جو خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سجدہ کر لیں گے، اور بعض لوگ نہیں کریں گے، نہیں کر سکیں گے۔ یہ منافقین میں سے ہوں گے، ان کی پشت جو ہے، ان کی پیٹھ جو ہے اکڑ جائے گی، یعنی یہاں سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ منافقین ہی وہاں پر سجدہ کرنے سے رہ جائیں گے اور ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی، یعنی یہاں پر یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ جو مخلص نہیں ہوں گے اور جو موحد نہیں ہوں گے، جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہوں گے صحیح معنوں میں، وہی وہاں پر ساق کے کھلنے کے بعد سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو پہچاننے والے ہوں گے وہ ساق اور پنڈلی کھلنے کے بعد فوراً اپنے رب کو پہچان لیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ بالکل بہت اچھی بات ہے۔ صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے اس کے مرشد کے صورت میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سامنے آئے گا حشر میں تو مرشد کے صورت میں آئے گا۔ جو اپنے مرشد سے عشق کرتے تھے وہ ضرور سجدے میں گر جائیں گے اور منافقین سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ صوفیہ کا قول ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں جناب مظہر اللہ صاحب کے تحقیقات کے حوالے سے، اور اسی لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ حضرت اقبال کا شعر انہوں نے پیش فرمایا، اور صوفیہ کی یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مرشد کے صورت میں ظاہر ہوگا۔ ان کا مراد یہ ہے کہ شاخ اور پنڈلی جب کھولی جائے گی تو صوفیہ لوگ کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جو ہے پہچان لیں گے، اپنے معرفت کی آنکھوں سے اور بصیرت اور بصارت سے پہچان لیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، جبکہ منافقین جو ہے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور آگے بڑھتے چلیے، سنتے چلیے۔ جناب سرتاج صاحب نے اس موضوع پر بیان فرمایا کہ ساق اور پنڈلی کا کھل جانا عربی میں ایک محاورہ ہے جی، جو بہت سخت مصیبت پیش آ جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قیامت میں کافروں و منافقوں کا یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ایک خاص صفت ہے، یہ انسانوں کی پنڈلی کی طرح نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ اپنی وہ خاص صفت ظاہر فرمائے گا اور لوگوں کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو مومنین کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ ان کے حساب سے جناب سرتاج صاحب نے اپنے محنت و مشقت سے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ساق اور پنڈلی جو ہے ایک کیا ہے، ایک محاورہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک کہیے کہ سخت مصیبت پیش آنے کے بارے میں جو ہے اس طریقے سے لفظوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم اپنی پنڈلی سے تعبیر نہیں دیں اور اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے محترمہ عائشہ علی صاحبہ کہتی ہیں شاخ کا کھلنا مطلب چھپی ہوئی حقیقت کا ظاہر ہو جانا۔ قیامت کی جہاں تک بات ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ سارے حساب کتاب یہیں پر ہو جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کا پروانہ یہیں سے ہمیں مل جاتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر مومن ہر لمحہ قیامت سے گزر رہا ہے، وہ ہر لمحہ اپنا مواخذہ کرتا ہے، اور وہ مومنین اور عاشقین ہی ہیں جن پر چھپے ہوئے راز ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق ساق کا کھلنا چھپی ہوئی حقیقت کا ظاہر ہونا ہے، اور ایسا جو ہے صوفیہ اکرام کو دنیا میں ہی یہ چیزیں ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کو دنیا میں ہی شاق اور پنڈلی کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جو ہے اوریاں اپنی آنکھوں سے، اپنے بصیرت اور بصارت سے ہر چیز کو دیکھ اور سمجھ لیتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محترم جناب حکیم حبیب اللہ صاحب قادری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔
من کان للہ وکان اللہ لہ، پھر بندے کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، بندے کے پیر اللہ کے پیر، بندے کے پنڈلی اللہ کی پنڈلی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی غور فرمایا جائے، دنیا میں جو اولیاء اللہ کے انکاری ہوتے ہیں، منکرین ہوتے ہیں، وہ اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے اور مومنین فوراً سجدہ کر لیں گے۔ جس نے دنیا میں ان کی پہچان کی وہ آخرت میں بھی انہیں پہچان لے گا، ٹھیک ہے۔ اہل جنت کو جب ساق پنڈلی کی دیدار کروائی جائے گی تو وہ جنت کے تمام لذات کو بھول جائیں گے اس کے آگے، یعنی جو اہل جنت لوگ ہوں گے وہ ساق اور پنڈلی کی دیدار جب ان کو کرائی جائے گی، ان کے سامنے جب پنڈلی کھولی جائے گی تو تمام لذات جو ہے ان کے ذہن سے فراموش ہو جائیں گے۔ سابقون کا درجہ ان کو دیدار الہی عرش کے ساتھ کروایا جائے گا اور ان کو جو ہے دیدار نصیب ہوگا۔ جناب حکیم حبیب اللہ صاحب کے مطابق ساق اور پنڈلی کا کھلنا جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دیدار کے شوقین ہیں، ان کے لیے بہت بڑے ذوق و شوق کی بات ہے اور ان کے لیے ایک نعمت ہے، بلکہ دیدار الہی کا ایک بہت بڑا کہیے کہ ایک موقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب شکیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ساق کھولی جائے گی اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی سجدہ سے انکار کرتے تھے۔ یہ آخر کون سا سجدہ ہے؟ سجدہ آخر کون سا ہے جو وہاں جو ہے نہیں کر سکیں گے؟ مطلب دنیا میں بھی وہ سجدے سے انکار کرتے تھے، تبھی نہ وہاں نہیں کر پائیں گے۔ یہ سجدہ آدم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سجدہ، پنجتن پاک کا سجدہ، مرشد کامل کا سجدہ، وہ مرشد جو مقام رسالت پر فائز ہو، وہ مرشد جو مقام رسالت پر فائز ہو، ان کا سجدہ سے مراد شکیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ سجدہ آدم ہی ہے۔ اور یہ لوگ جو لوگ سجدہ آدم اور سے انکاری تھے، آدم کی حقیقت سے ناآشنا تھے، پنجتن پاک کے گستاخ تھے، ان کی اہمیت اور ان کی قدر نہیں کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو وہاں سجدے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ یہ لوگ منافقین ہوں گے اور نہ تو یہ مقام رسالت کو پہچانتے ہوں گے، نہ مقام وصلت کو پہچانتے ہوں گے، نہ بندے اور خدا کے حقیقت سے آشنا ہوں گے۔ اس سجدے کے انکار ہی اصل میں کافر اور منافق ہوں گے۔ انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے، ان کے بھی جملے نہایت ہی قابل غور ہیں۔ جناب عابد حسین صاحب کہتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، کاش کہ تجھے سجدہ عشق کا علم ہو جائے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ تمام اولیاء اللہ نے اس پر توجہ مرکوز کی ہے، مرکوز فرمائی ہے۔ سجدہ عشق، انہوں نے ایک الگ ٹاپک چھیڑ دیا ہے، سجدہ کو سجدہ عشق سے جوڑ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے جناب عابد حسین صاحب نے۔ سجدہ عشق کیا ہے؟ یہ اپنی انا کو فنا کر دینا ہے اور باقی میں بقا ہو جانا۔ یہ سجدہ ادا کیسے ہوتی ہے؟ مرد قلندر کی ایک نگاہ سے ادا ہو جاتا ہے۔ جس کا سجدہ ادا ہو گیا اس پر ساق یعنی حقیقت کھل گئی، اور جو لوگ اپنی انا اور غفلت میں پڑے رہے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ہی۔ انہوں نے جو ہے سجدہ کو سجدہ عشق سے سمجھایا اور یہ کہا کہ جو لوگ جو ہے سجدہ عشق ادا کر لیتے ہیں ان پر جو ہے ساق کی حقیقت کھل جاتی ہے، یعنی ساق سے مراد ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ساق جو ہے در حقیقت کو پہچاننا اور اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ جو لوگ اس سے فارغ ہو گئے ان کے لیے ساق کا کھلنا جو ہے گھرا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی سے آشنا ہوں گے اس ساق سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ جو سجدہ عشق والے لوگ ہوں گے، مرد قلندر کے نگاہ سے جو سجدہ ادا کرنے والے ہوں گے اور جنہوں نے اپنی انا کو فنا کر دیا ہوگا، ان کے لیے یہ بہت ہی آسان ہوگا اور ان کے لیے کوئی غفلت کی بات نہیں ہے اور ان کی نگاہیں جو ہے نہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ لوگ جو ہے سجدہ ریز ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہاں بھی سجدہ ریز تھے تو وہاں بھی سجدہ ریز رہیں گے۔ اب جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب فرماتے ہیں کہ ساق پنڈلی کے کھلنے سے مراد حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آشنا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ساق پنڈلی کے کھلنے سے مراد حقیقت محمدی سے آشنا ہونا ہے۔ ساق
ذات کی صورت ہے جو صفات حق اور افعال حق ہے۔ شاک کیا ہے؟ ذات کی صورت ہے جو صفات حق اور افعال حق ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاک جو ہے ذات کی صورت ہے۔ ماشاءاللہ، جو لوگ اس دنیا میں اپنے وجود کے کتاب کو نہیں پڑھتے، حقیقت میں وہی جاہل ہیں، ایسے لوگ ہی سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں تھی، وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے انسان اللہ کا بھید ہے۔ الانسان سری وانا سرہ، اور جن لوگوں نے ولی مرشد کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہوگا وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، اور ان کی نگاہیں ضرور جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یعنی جناب حسینی صاحب یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے بھید سے جو لوگ آشنا نہیں ہوں گے، جو حقیقت و معرفت سے آشنا نہیں ہوں گے، جو حقیقت محمدیہ سے جو ہے آشنائی نہیں ہوگی، ان کے لیے تو بھائی یہ شاک بڑا ہی گراں ہوگا، کیونکہ شاک اور پنڈلی کے کھلنے سے مراد حقیقت محمدیہ سے ہی ہے اور اس کا آشنا ہونے سے، یعنی کہنے کا مطلب واضح طور سے یہی زیادہ تر لوگوں کے باتوں سے واضح ہو رہی ہے اب تک، کہ جب تک جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذات و اصل کو نہیں پہچانتے ان کے لیے شاک اور پنڈلی بہت گراں ہوگا، لیکن جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی حقیقت کو، حقیقت محمدیہ کو پہچانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، ان کے لیے شاک اور پنڈلی کا کھلنا اور اس کو دیکھنا، اس کو پہچان کرنا، اس کا دیدار کرنا اور اس کا سجدہ کرنا بہت بڑی بات نہیں ہوگی، بہت آسان ہوگا ان کے لیے، کیونکہ وہ دنیا میں ہی ان منازل سے گزر چکے ہیں۔ اس دنیا میں بھی جو ہے ان کے اوپر تمام شاک اور پنڈلی کی حقیقتیں کھل چکی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اب آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں جناب صادق الرحمن صاحب اس موضوع پر کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاک اور پنڈلی کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے صاحب، یہ وہ منظر ہے جو ازل سے ابد تک نظارہ دکھاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا اور پنڈلی شاک کو کھول دیا اور ان سے وعدہ لیا تھا الستو بربکم، اس پنڈلی کا تعلق اس دیدار کے ساتھ ہے جب وعدہ لیا گیا تھا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پنڈلی تو آخرت میں جو کھلے گی نا، یہ پنڈلی تو پہلے بھی کھل چکی ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمام ارواح کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ پنڈلی اور شاک کو تو پہلے بھی کھول دیا تھا، اور وہیں پر اسی وقت انہوں نے وعدہ لے لیا تھا، وعدہ الستو بربکم لے لیا تھا اس وقت، اپنا دیدار کرا کر کے اپنے سامنے اپنی پنڈلی اور شاک کو کھول کر کے اپنے حقیقت کو سامنے رکھ کر کے الستو بربکم کہہ دیا تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اور قالو بلا کا مسئلہ تو ہو چکا تھا۔ اس پنڈلی کا تعلق اس دیدار کے ساتھ ہے جب وعدہ لیا گیا تھا۔ پنڈلی ایک ایسا راز ہے، جب یہ کھل جاتا ہے تو تمام حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں، عذاب، انعامات، قرب، ان تینوں درجے کی سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ عذاب کیا ہے، انعام کیا ہے، قرب کیا ہے۔ ازل میں جب ساکھ کھولی گئی تھی تو اس وقت ارواح 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے، اور وہ 3 گروہ اس دنیا میں بھی بنتے ہیں۔ پہلا اصحاب الشمال، دوسرا اصحاب الیمین، اور تیسرا سابقون مقربون۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 3 گروہ جو ہے ازل میں بھی بن چکی تھی، 3 ارواح کے 3 گروہ ہو گئے تھے، اور اس دنیا میں بھی آج وہ لوگ 3 گروہ میں موجود ہیں، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ پنڈلی تو ازل میں بھی کھولی گئی تھی، اور پنڈلی پھر جو ہے آگے بھی روز محشر کھولی جائے گی۔ شاک کی حقیقت تب سامنے آتی ہے جب ہم 4 خطرات کو عبور کر لیتے ہیں۔ شاک کی حقیقت سامنے کب آتی ہے؟ جب ہم ان چیزوں کو عبور کرتے ہیں۔ پہلا خطرہ نفسانی کو ہم عبور کر لیتے ہیں، دوسرا خطرہ شیطانی کو ہم عبور کر لیتے ہیں، تیسرا خطرہ ملکوتی کو، اور چوتھا خطرہ رحمانی کو۔ یہ 4 طرح کے خطرات سے جو لوگ عبور حاصل کر لیتے ہیں، فارغ ہو لیتے ہیں، تب ان کے سامنے شاک کی حقیقت جو ہے کھل جاتی ہے، راز افزائی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ارواح کے سامنے جب شاک کھولا گیا تو تمام ارواح نے ایک طرح کا منظر نہیں دیکھا، بلکہ تمام ارواح نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق نظارہ کیا تھا۔ یعنی ارواح کے سامنے جب شاک کھولا گیا تو تمام ارواح نے ایک طرح کا منظر نہیں دیکھا، بلکہ تمام ارواح نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق نظارہ کیا۔ نہایت ہی امپورٹنٹ بات ہے، یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس وقت ازل میں بھی جو شاک
کھولی گئی تھی اس وقت بھی روحوں نے جو ہے 3 اقسام کی روحیں 3 گروہ میں بٹ گئیں اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق بھی وہاں پر اسی طریقے سے جو ہے نظارہ کیا، دیدار کیا، اور اسی لیے قالو بلا کہنے میں جو ہے 3 کیٹیگری اور دیگر جو باتیں آتی ہیں سامنے وہ بیان کی گئی ہیں، وہ ہو گئی تھی، چونکہ سب کا جو اینگل تھا وہ الگ تھا، سب کا جو ظرف تھا وہ کافی الگ الگ تھا۔ اصحاب الشمال نے منظر دیکھا وہ اور تھا، اصحاب الیمین نے جو نظارہ دیکھا وہ کچھ اور ہے، اور سابقون مقربون نے جو منظر دیکھا وہ بالکل ہی الگ تھا۔ یہ باتیں جو جناب صادق الرحمن صاحب کر رہے ہیں گرچہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہ بہت ہی گہری باتیں ہیں جو بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ ازل کی باتیں جو بیان ہو رہی ہے یقیناً اس کا تعلق بھی ابد سے ہے، اور یہ باتیں جو ہے عالم ارواح میں جو ہوئی تھی ازل میں اس کا جو چرچا ہے یقیناً یہ قابل غور ہے، اور اسی نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی زاویے کو اور اسی بیس کو، آدھار کو سمجھتے ہوئے آپ جب دیکھیے گا کہ جب حشر میں جب وہ معاملہ جو ہے شاک اور پنڈلی کا سامنے آئے گا تو اس وقت بھی اس طرح کے حالات ہوں گے، اور بہت سارے لوگ جو ناشنا ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور جو آشنا ہوں گے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ آج اس دنیا کے اندر بھی جو دیدار کے تعلق سے بات کی جاتی ہے اس کا بھی جو حوالہ ہے وہ یہی ہے کہ صاحب جو ہے آج بھی جو لوگ دیدار الہی کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں ان کا بھی تعلق اسی قول سے ہے اور اسی تحقیق سے ہے کہ سب کے جو انداز ہیں دیدار کے وہ مختلف ہیں، سب اپنے اپنے ظرف کے مطابق دیدار کی بات کر رہے ہیں، سب لوگوں نے الگ الگ منظر دیکھا ہے، اس لیے لوگوں نے الگ الگ باتیں بیان کی ہیں، لہٰذا اس میں جو زیادہ حق پر وہ لوگ ہیں، زیادہ سچ پر وہ لوگ ہیں جو سابقون اور مقربون ہیں، اور جو بہت زیادہ ان سے قربیت کے حامل ہوتے ہیں جو لوگ، ان کی باتیں بہت زیادہ صحیح ہوتی ہیں، اور ان کا جو منظر ہوتا ہے، ان کا جو دیدار کا اینگل ہوتا ہے وہ بہت ہی سب سے نرالا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیدار کے موضوع پر جب ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو مختلف قسم کے دیدار کا چرچا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ اس بیان سے بھی وہ باتیں کچھ سمجھ میں ہم لوگوں کو ضرور آئے گی۔ آگے دیکھتے ہیں جناب ایوب محمودی صاحب نے اس موضوع پر کیا لب کشائی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اصل سجدہ کو نہیں سمجھا وہ لوگ ہی اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے، یعنی پہچان کے بعد سجدہ کرنا ہی اصل سجدہ ہے، پہچان کے بعد سجدہ کرنا ہی اصل سجدہ ہے۔ یہ بات تو بالکل فیکٹ انہوں نے کہی کہ بھائی پہچان نہیں تو سجدہ کیا کرنا، جب آپ پہچانیں گے تو دنیا میں بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ دراصل تمام باتیں جو ہے جان پہچان اور معرفت پر ہی آ کے ختم ہوتی ہے۔ جناب شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب کہتے ہیں کہ پنڈلی کھلنے سے مراد کیا ہے؟ پنڈلی کھلنے سے مراد ہے حقیقت کا سامنے آنا، اور جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو حقیقت کو جن لوگوں نے جانا وہ لوگ ہی سجدہ کر سکیں گے، یعنی دنیا میں جو دیکھ کر سجدہ کیا اور دیدار کر کے پہچان کر کے سجدہ کیا وہ لوگ ہی وہاں سجدہ کر سکیں گے۔ اس طرح بھی سمجھیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں صلاۃ قائم کیا وہ لوگ ہی مومنین میں سے ہوں گے جو وہاں سجدہ کر لیں گے، یعنی جو لوگ اس کو جان پہچان کر اس کا دیدار کرتے ہیں اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں وہ لوگ وہاں سجدہ کر لیں گے، اور ان کو جو ہے ساک اور پنڈلی کوئی گرا نہیں گزرے گا اور ان کے لیے بہت آسان کام ہوگا۔ پنڈلی جب کھلے گی 2 قدم نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، پنڈلی جب کھلے گی 2 قدم نظر آئیں گے، اس وقت وہ لوگ سجدوں میں گر پڑیں گے جو دنیا میں اپنے مرشد کی قدم بوسی کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ اکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے جو دنیا میں انکار کرتے تھے۔ یعنی جناب صوفی صاحب بھی اسی بات پر آ کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ صوفیہ کو جو اقوال ہیں کہ اپنے پیر کی صورت میں ہی دیدار کریں گے لوگ آخرت میں، اور وہ 2 قدم مبارک دیکھیں گے اپنے اپنے بزرگوں اپنے اپنے پیروں کے، اور ان کے نظر میں اس طریقے سے ساکھ کھلے گی اور وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے جس طریقے سے دنیا میں قدم بوسی کے لیے ان کے قدموں میں گر پڑتے تھے۔ اب جناب عدیل احمد قادری صاحب کے نظریات سے بھی ہم لوگ سرفراز ہو لیں۔
گرچہ عدیل احمد قادری صاحب گروپ میں بہت کم ہی انوالو رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے بیانات اور اپنے تحقیقات جو ہے وہ ہم لوگوں کو پرسنل طریقے سے سینڈ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو مرکز افضلیہ پر بہت ہی شروع سے نظر رہی ہے، اور بہت پہلے سے ان کا کنٹریبیوشن جو ہے تحقیقی مضامین پر رہا ہے۔ یوں تو تمام لوگوں کے شکر گزار ہم لوگ رہتے ہیں جو لوگ اپنے حوصلہ افزائی اور اپنے نیک کلمات سے ہم لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمت بڑھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے تمام لوگوں کے ہم مشکور بھی ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے پینل میں حصہ لے کر کے سوال و جواب کے نشست میں اپنی باتیں پیش کرتے ہیں، بالخصوص اپنے خانوادے کی باتیں، اپنے تعلیمات کی باتیں، اپنے تحقیقات کی باتیں، اپنی زندگی میں جن لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے، مختلف سلاسل کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جب مرکز افضلیہ کو اپنے تحقیقی مضامین بھیجتے ہیں تو ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے فیض کا مرکز اور فیض کا جو ہے ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور آج بھی تمام لوگوں کے ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عدیل احمد قادری صاحب اس موضوع پر کیا پیش فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاک یعنی حقیقت، روز محشر جب تخت رب العالمین پر اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوگا تو شاک یا حقیقت کھل جائے گی۔ روز محشر جب اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوگا اپنے تخت پر تو کیا ہوگا؟ شاک اور اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جس وقت حقیقت کھلے گی تو جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ مانے تھے اور آج بھی اللہ کو بنا دیکھے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف اپنے جیسا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، ان پر ذلت چھا جائے گی۔ ان پر کیا ہوگی؟ ذلت چھا جائے گی، جیسا کہ اوپر ہم نے جو ہے قرآنی آیات اور اس کے ترجمے میں دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے ان پر ذلت چھا جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کہنے کا مطلب کہ جب حقیقت کھل جائے گی تو اور جو لوگ حضور کو نہیں مانتے تھے اور بنا دیکھے سجدہ کرتے تھے اور اپنے جیسا بشر مانتے تھے ان کو، تو ان کے لیے تو بڑی شرمناک بات ہوگی، بہت ہی خطرناک بات ہوگی، اور ان کے لیے بہت ہی ہولناک بات ہوگی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ جنہوں نے آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا وہ خوش ہو جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اور جنہوں نے یہاں سجدہ نہیں کیا وہ وہاں بھی نہ کر پائیں گے، اور ان کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان کی نظر جھکا دی جائیں گی، کیونکہ وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجدے سے انکاری تھے، تو اب وہ دیدار کے بھی قابل نہیں ہیں۔ یعنی جو لوگ عظمت رسول کے خلاف تھے ان کے لیے بڑے شرمناک اور ہولناکی کا باعث بنے گا، کیونکہ جب وہاں سارا منظر دیکھیں گے اور تمام حقیقت شہودی اور حقیقت وجودی کا راز جب وہاں پر منکشف ہو جائے گا تو سوائے شرم کے اور کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ، مطلب شرمسار ہوں گے، اور اپنی جو ہے ناسمجھی اور اپنی کہیے کہ گستاخیوں اور اپنے گناہوں اور اپنے تکبر کی وجہ سے جو ہے اس وقت بہت ہی ذلیل اور رسوا بھی ہو جائیں گے اور سجدہ نہ کر سکیں گے، اور کیا حال ان کی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور شاک اور پنڈلی کی بات کہہ کر کے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہا ہے کہ جب ہم اپنی شاک اور پنڈلی کو کھولیں گے اور حقیقت جب کھلے گی وہاں پر سب کے سامنے آئے گی، تو جو لوگ توحید کو جاننے پہچاننے والے ہوں گے، عرفان والے لوگ ہوں گے، وحدت الوجود وحدت الشہود کو سمجھنے والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے تو عید کا دن ہوگا، کیونکہ وہ لوگ تو یہاں بھی دیدار سے مشرف ہوئے تھے اور ہمیشہ ہوتے رہتے تھے، اور وہاں بھی دیدار سے مشرف ہوں گے، وہ حقیقت محمدی کو بھی پہچانتے ہوں گے، حقیقت ذات الہی سے بھی آشنا ہوں گے، تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ لیکن جو لوگ ناآشنا ہوں گے ان کے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ یہ بہت عمدہ بات جناب عدیل احمد صاحب نے کہی ہے۔ اب امیر افضلی کے تحقیقات کو دیکھتے ہیں۔ امیر افضلی جو اس تجزیے کا تحریر نگار بھی ہے، اور تمام تحقیقات کو جمع کرنے کا کام اسی کا ہے، اور یہ جو ہے
तमाम मेहनत व मशक्क़त के साथ तमाम लोगों के बातों को सेलेक्ट करना, तमाम लोगों की बातों को जमा करना, उनके मग़ज़ को निकालना, मग़ज़ को निकाल करके उसको जो है कलमबंद करना और सबके अलग अलग जो ओपिनियंस हैं उसका एक बहुत बड़ा एक तहरीर तैयार करना, ये इसी का काम है। चुनांचे आमिर अफजली जो है आखिर में अपनी तहक़ीक़ भी लिखता है, बयान करता है। इसके मुताबिक इस आयत की तफसीर में तफसीर मौज़ूहुल कुरान की मुसन्निफ़, तफसीर मौज़ूहुल कुरान के मुसन्निफ़ शाह अब्दुल क़ादिर दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात आ गई, तफसीर मौज़ूहुल कुरान में जो है इस आयत के बारे में क्या बात आया है, इस पर भी हम लोग जो है अब एक नज़र डाल लें कि भाई मुफस्सिर लोग जो है आखिर इस बारे में और ज़्यादा क्या कहते हैं। वो भी एक ऐसा मुफस्सिर जो बहुत ही नायाब हैं और अल्लाह वाले लोगों में शामिल हैं, जिसका ज़िक्र दादा मीम हिंदी किया करते थे और तफसीर मौज़ूहुल कुरान अक्सर व बेशतर आप पढ़ा करते थे। चुनांचे अफज़लिया तालीमात के बैनर तले जो हम लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो उन बातों का तज़किरा ज़रूरी होता है जिनका ताल्लुक़ सरकार मीम हिंदी शाह अफ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी और उनके हयात और उनके तहक़ीक़ात से है। ठीक है। चुनांचे तफसीर मौज़ूहुल कुरान में मुसन्निफ़ शाह अब्दुल क़ादिर दहलवी साहब उस आयत के बारे में क्या कहते हैं, देखिए। जिस दिन खुलेगी पिंडली अर्श की या तजल्ली करेगा नूर खुदाए ताला का और बुलाए जाएंगे लोग वास्ते सजदा करने के, कहते हैं कि उस दिन खुदाए ताला का नूर तजल्ली करेगा और हुक्म होगा कि सजदा करो। और एक रवायत ये है कि जो खोलेगा और ज़ाहिर करेगा परवरदिगार पिंडली अपनी, उसे देखकर मुसलमान मोमिन सजदा करेंगे और मुनाफिक लोग सजदा ना कर सकेंगे। झुकी हुई होंगी उनकी निगाहें शर्मिंदगी से। चुनांचे उसको एक बार और देखा जाए, बहुत अच्छे अल्फाज में लिखते हैं कि जिस दिन खुलेगी पिंडली अर्श की या तजल्ली करेगा नूर खुदाए ताला का और बुलाए जाएंगे लोग वास्ते सजदा करने के, कहते हैं कि उस दिन खुदाए ताला का नूर तजल्ली करेगा और हुक्म होगा कि सजदा करो। खुदाए ताला का नूर तजल्ली करेगा, इस जुमले पर गौर फरमाइए। तफसीर मौज़ूहुल कुरान में ये ज़िक्र है कि उस दिन खुदाए ताला का नूर तजल्ली करेगा। ये मुफस्सिर के नज़र में इस नूर से क्या मुराद है, कुछ और वाज़े करने की ज़रूरत इसमें थी, लेकिन इन्होंने इतना कह करके भी बहुत कुछ कह दिया है वास्ते समझने वालों के। और एक रवायत ये है कि जो खोलेगा और ज़ाहिर करेगा परवरदिगार पिंडली अपनी, उसे देखेगा मोमिन सजदा करेंगे और मुनाफिक सजदा नहीं करेंगे। यानी खोलेगा पिंडली, ज़ाहिर करेगा पिंडली। यहाँ पे पिंडली खोलने की बात को मुफस्सिर ने और वाज़े तौर से बयान नहीं की है और कुछ बातें इन्होंने जो है इशारतन किया है। बहरहाल अब आगे देखते हैं तफसीर अजीज़ी में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। जिस दिन के ज़ाहिर कर दी जाएगी और पर्दा उठा दिया जाएगा उस हकीकत से कि उस हकीकत का नाम शाक है और उसे तमाम हक़ाइक़ इलाहिया के साथ वही निस्बत है जो कि शाक यानी पिंडली को तमाम आज़ाए इंसानी के साथ है, और इसी वजह से तशबिया और इश्तारा के बिना पर इस हकीकत को ये नाम दिया गया है। यानी शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन ज़ाहिर कर दी जाएगी और पर्दा उठा दिया जाएगा उस हकीकत से कि उस हकीकत का नाम शाक है, यानी उसे तमाम हक़ाइक़ इलाहिया के साथ वही निस्बत है जो कि शाक यानी पिंडली के तमाम आज़ाए इंसानी के साथ, और इसी वजह से ये तशबिया इश्तारा इस्तेमाल किया गया है। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू और इम्पोर्टेंट बात थी जिसके वजह से लफ्ज़ साक और पिंडली का इस्तेमाल किया गया है। ये एक इश्तारा और तशबिया की सूरत में भी है जो आपको गौर करने की दावत देती है और इशारा भी करती है, कुछ हकीकत की बातों के जानिब इशारा करती है। हज़रत अबू सईद ज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी चीज़ की साख उसकी वो बुनियाद है जिसकी वजह से उसकी उस्तवारी है। जिस तरह दरख्त का तना और इंसान की पिंडली, तो आयत का माना ये हुआ कि जिस दिन अशिया के हक़ाइक़ और उनके वो असूल ज़ाहिर होंगे जिन पर अशिया मबनी थी, तो उनकी वो इबादत जो कि बग़ैर बुनियाद के थी, ईमान वालों की इबादत से जुदा हो जाएगी जिसकी इबादत सही बुनियाद पर कायम थी। यानी सही बुनियाद पर जिसकी इबादत थी वो जुदा कर दिए जाएंगे उन लोगों के इबादत से जो सिर्फ़ ऐसे ही ढकोसलेबाजी करते थे। यानी यूँ समझ लें
کہ حقیقت پرست لوگ اور فرض پرست لوگ جدا ہو جائیں گے۔ یہ ابو سعید زریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور شاک کا حوالہ دے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یعنی کسی چیز کی ساکھ اس کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے اس کی استواری ہے، جس طرح درخت کا جو ہے تنا اور انسان کی پنڈلی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت کا معنی یہ ہوا کہ جس دن اشیاء کے حقائق اور ان کے وہ اصول ظاہر ہوں گے جن پر اشیاء مبنی تھی، تو ان کی وہ عبادت جو بغیر بنیاد کی تھی ایمان والوں کی عبادت سے جدا ہو جائے گی، یعنی وہاں پر فرض پرستوں کی فرض پرستی اور حق پرستوں کی حق پرستی الگ الگ ہو جائے گی۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یوم یکشف عن ساق، یعنی نور عظیم، اس کے لیے لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ تفسیر روح البیان میں نور عظیم کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ تفسیر موضوع القرآن میں صرف نور اور تجلی کا ذکر ملتا ہے، جبکہ تفسیر روح البیان میں نور عظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے لوگ سجدہ میں گر جائیں گے۔ تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 8 صفحہ 125 پارہ 29 میں یہ باتیں آپ تفسیر سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے آخر میں ہم جو ہے سرکار مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ تعلیمات اس حوالے سے جو پیش کیے گئے تھے ان پر ہم روشنی ڈالنے کی جسارت کرتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ سرکار مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور ہمارے پیر و مرشد اس آیت کی تفسیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے خدائے تعالیٰ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان کر ایمان نہیں لایا، ایسے لوگ قیامت میں پیاسے اٹھائے جائیں گے، اور خدائے تعالیٰ بصورت انسان ان لوگوں کے سامنے آئے گا، بصورت انسان ان لوگوں کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے منافق، اے مشرک، میں تمہارا خدا ہوں۔ تب یہ لوگ کہیں گے نہیں، تو ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ تب خدائے تعالیٰ فرمائے گا اگر تیرا پروردگار تیرے سامنے آ جائے گا تو کیا تو پہچان لے گا؟ وہ لوگ کہیں گے بے شک ہم ضرور پہچان لیں گے۔ تب خدائے تعالیٰ اپنی شاخ، پنڈلی، یعنی اپنی رحمت کو ان کے سامنے کر دے گا، اپنی رحمت کو ان کے سامنے کر دے گا اور فرمائے گا دیکھ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ اس وقت وہ شرمندگی سے سر جھکا لیں گے، حکم ہوگا کہ سجدہ کرو لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فرمائے گا خدا تعالیٰ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا خدا تعالیٰ جس نے تم کو پیدا کیا، یہ ہے تمہارا خدا تعالیٰ جس نے تم کو پیدا کیا، یہ خدا تعالیٰ جس نے تم کو پیدا کیا، لیکن تم نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچان کر ایمان نہیں لایا، تم کراہیت کرنے والے میں سے تھے، اب تم سزا بھگتو۔ اور پھر تمام منافقین اور مشرکین کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو نہ صلاۃ قائم کرتے تھے اور نہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور نہ ہی ان لوگوں نے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کو پہچانا تھا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، ابھی جو آپ جملے سن رہے تھے یہ جملے دادا مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت نورانی جملے تھے، جو ان کے تحریر اور ان کے بیانات سے جو ہے عکس کیے گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی باتوں میں بھی یہ بات اس حوالے سے بیان کی ہے کہ جو لوگ صلاۃ و زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ صلاۃ و زکوٰۃ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور جو لوگ اللہ رسول کو نہیں پہچانتے اور ان کی ذات و اصل کو نہیں پہچانتے، ان کے لیے بہت ہی بڑا گھاٹا ہے، اور وہ لوگ منافق ہیں، مشرک ہیں، اور انہی لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ لوگ جو کراہیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، حقیقت و معرفت کی باتوں سے جو لوگ کراہیت کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے راز و نیاز سے جو ہے کہیے کہ کراہیت کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، ان کے لیے بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے، ان کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور وہ اکثر و بیشتر اپنی تحریر میں ذالکم اللہ ربکم کا استعمال کرتے ہیں، قرآن آیت کا، اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا رب جس نے تم کو پیدا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے ہمارا رب جس نے ہم کو پیدا کیا، اور وہ کون ہے ذات و اصل جس نے ہم کو پیدا کیا، اور اس کی نشانی کہاں کہاں موجود ہے اس زمین میں، ہم اس کو ضرور، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو پہچانیں اور اس کے نقش و نگار سے آشنائی حاصل کریں اور اس کے ذات و اصل کو پہچانیں۔ دادا میم ہند اکثر و بیشتر جو ہے
ذات و اصل کو پہچاننے پر ان کا بہت فوکس ہوتا تھا کہ اللہ کے ذات و اصل کو پہچانو، اللہ کے اس ذات و اصل کو پہچانو جو ذرے ذرے میں ہے، اللہ کے اس ذات و اصل کو پہچانو، رسول کے اس ذات و اصل کو پہچانو جو ہر جگہ ہے، کण کण میں ہے، تمہارے وجود میں بھی ہے، ہر مخلوق میں بھی ہے، اور اپنے تمام صفات کے ساتھ ظاہر ہے۔ اس صفات کو پہچانو اور اس کے بھید کو جانو۔ جب اس کے راز و بھید کو جانو گے تو اس کے نور سے آشنائی حاصل کرو گے اور دیکھو گے کہ وہ نور، وہ خزانہ اور وہ نور جو ہے کس اندھیرے بستی میں اور کس غلاظت میں پڑا ہوا ہے۔ وہاں سے اس نور کو پہچان کر کے اٹھاؤ، اس نور کو روشن کرو اور اس کو پھر جو ہے اپنے تمام بلندیوں پر لے جاؤ، اس کو جو ہے تحت الثری سے نکال کر کے جو ہے سدرۃ المنتہا پر لے کے جاؤ، یعنی مقام نفس سے سفر کر کے قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور انا تک پرواز کرو۔ یہ بہت گہری گہری باتیں ہیں جو ہم مختلف ویڈیوز میں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ساکھ اور پنڈلی کا جو چرچا کر رہے ہیں، نہایت دادا حضور کے نہایت ہی عمدہ ترین الفاظ کے ساتھ کرنے کا شرف ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ لوگ نہ تو اللہ کے ذات و اصل کو پہچانتے تھے اور نہ رسول کے ذات و اصل کو پہچانتے تھے، لہٰذا وہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذات و اصل کو بھی پہچانیں، ان کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی حقیقتوں کو، ذات و صفات کو بھی پہچانیں، اور ذرے ذرے میں اس کو دنیا میں دیکھ لیں، اندھا نہ رہیں، آنکھ والے بن جائیں، اور حشر میں بھی دیکھنے کا شوق پیدا کریں، دیدار الہی حاصل کریں، اور اس نور کو بھی پہچانیں جو نور مبین بن کر کے جو ہے رسول پاک کے ہستی اور پنجتن پاک سے واضح ہوا، ظاہر ہوا، اور بڑے بڑے مراتب، بڑے بڑے منزلوں کے مالک ہوئے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی دعوت دادا حضور اکثر و بیشتر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شرمندگی سے بچا لو، کیونکہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا خدا تعالیٰ جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی شاخ یعنی اپنی رحمت کو سامنے کر دے گا۔ انہوں نے رحمت کا اشارہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے حقیقت و بھید اور ان کے راز کو فاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شاخ کو بعض لوگوں نے نور عظیم کہا، شاخ کو بعض لوگوں نے جو ہے نور کہا ہے، بعض لوگوں نے راز کہا، بعض لوگوں نے بھید کہا، بعض لوگوں نے کچھ کہا، بعض لوگوں نے کچھ کہا، لیکن دادا حضور کے جملے میں جو اشارے ملتے ہیں وہ ہے رحمت۔ ٹھیک ہے، رحمت اور رحمت للعالمین کا تو چرچہ ہم لوگ کر ہی چکے ہیں، لیکن دادا حضور شاخ کو رحمت سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اگر تم اس رحمت کو پہچان لوگے تو تم شاخ کی حقیقت کو بھی پہچان لوگے، اور اس طریقے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں انسان کی صورت میں آئے گا اور کہے گا کہ کیا تو اپنے رب کو پہچانتا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم پہچان لیں گے اگر ہمارا رب آ جائے گا تو، یعنی انسان کی صورت میں آئے گا تو کچھ لوگ تو انسان کی صورت میں ہی اس کو پہچان لیں گے، لیکن کچھ لوگ انسان کی صورت میں جو نہیں پہچانیں گے ان کے لیے شاخ اور پنڈلی بھی کھولی جائے گی اور کچھ ایسے چھپے ہوئے راز اور گتھی بھی دکھائی جائے گی جس کے وجہ سے وہ لوگ شرمندہ اور شرمسار ہو جائیں گے، تب جا کر کے ان لوگوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ لیکن اس کے الٹا اور اس کے برعکس وہ لوگ جو انسانی صورت میں بھی اللہ کو پہچان لیں گے اور دوسرے جلووں میں بھی، دوسرے صورت میں بھی جو لوگ اللہ کو ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، ہر نقطہ نگاہ سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، چاہے وہ صورت انسانی ہو، نور محمدی ہو، یا ذات الہی ہو، وحدت الوجود ہو، وحدت الشہود ہو، یعنی جو لوگ اللہ کے ذات و اصل کو پہچاننے والے ہوں گے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ چاہے جس صورت میں آ جائے گا اس کو وہ لوگ پہچان لیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن اس کے برعکس جو لوگ ناآشنا ہوں گے، جاہل ہوں گے، وہ لوگ کسی بھی صورت میں اللہ کو دیکھیں گے تو وہ انکار کر جائیں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے، تب جا کر کے ان کے لیے شاخ اور پنڈلی بھی کھولی جائے گی، لیکن پھر بھی وہ نہیں پہچان پائیں گے۔ ذات و اصل بھی دکھایا جائے گا، نقش و نگار بھی دکھایا جائے گا، علامات اور نشانیاں بھی دکھائی جائے گی، اور بہت سی باتیں سامنے ان کے کی جائے گی، لیکن پھر بھی وہ نہیں پہچانیں گے۔ سر ان کا سجدے میں نہیں گرے گا، سر بلکہ اکڑ جائے گا، پیٹھ ان کی، اور گردن ٹیڑھی ہو جائے گی، ذلیل رسوا ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو ہے کیا ہوں گے؟ جہنم کے ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ امید ہے کہ ہماری کوشش، ہماری محنت
ہمارے تمام آڈینس کو پسند آیا ہوگا۔ جہاں تک ہو سکا تھا ہم نے تمام لوگوں کی تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کی روشنی میں ہم نے جو ہے بے لوث اور بالکل بلا کسی حرص و ہوا، بنا کسی خوف کے ہم نے باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ہمارے لیے دعا کیجئے گا، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقت و معرفت کی سمجھ دے، اور سچے پیر سچے بزرگ کی صحبت نصیب عطا کرے، اور راز الہی اور شاق اور پنڈلی کی حقیقت آپ پر بھی وارد ہو جائے، تجلیات الہیہ اور نور محمدی نور عظیم کا راج سے جو ہے آپ آشنا ہو جائیں، اور آپ عارفین اور معارف میں شامل ہوں، اللہ والوں میں شامل ہوں، سابقون میں شامل ہوں، اور اپنے منزل و مقصود کو طے کریں۔ انہیں نیک خواہشات کے ساتھ آج کا اس موضوع کو ہم ختم کرتے ہیں، اور تمام بھائیوں کے مشکور و ممنون ہوتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔